ڈاکٹر خالد صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ سب کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے ان کی موجودگی پر بھی، اور ان کے یہاں پر موجود ہوتے ہوئے صبر کے ساتھ یہ تمام تر جو ایونٹ ہے اس کو اٹینڈ کرنے پر. آپ کا یہ خیال ہے کہ میں صبر کے ساتھ یہ باتیں سنوں؟ میں تو انجوائے کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نے بالکل صحیح فرمایا کہ آج کے دن جو ہے وہ مردوں کو آگے بات کرنی چاہیے. تو چلیں، مجھے موقع ملا ہے، مردوں کی نمائندگی کی تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں. یہاں پہ بات ہوئی، کافی سارے ہمارے مہمان مقرر تھے، اور مغرب کے فیمنزم کی بات بھی ہوئی، اور ریلیجن سے قرآن کی آیات کی بات بھی ہوئی، احادیث کی بات بھی ہوئی. مسلمانوں کی ماؤں کا ذکر آیا. خدیجہ اور عائشہ ہمارے لیے احترام کے لیے ہیں. مسلمانوں کی بیٹیوں کا ذکر آیا، فاطمہ اور زینب کا. آپ کے سامنے ان کے جو گراں قدر رول ہیں وہ سامنے آئے. میں بھی ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر کے تو آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک عورت کا میں آپ کو قصہ سنانا چاہتا ہوں مختصراً. ایک دیہاتی عورت ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اللہ نے اسے چھوٹے چھوٹے بچے دیے 3، اور اس کے خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ عورت ہاؤس وائف ہے، ان پڑھ ہے، کہیں جاب نہیں کر سکتی. تھوڑی سی زمین بھی ہے جس سے وہ سوچتی ہے کہ میرا گزارا ہو جائے گا، اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، اپنے چھوٹے بچوں کو پالنا ہے. اور اللہ کی طرف سے یوں ہوتا ہے کہ خاوند کی وفات کے کچھ مہینوں کے بعد اللہ اسے ایک اور بچہ دیتا ہے. اب اس کے 4 بچے ہو گئے، اور چاروں چھوٹے چھوٹے ہیں، اور وہ تنہا ان بچوں کو پالنے کا فیصلہ کرتی ہے. یہ بہت کہا جاتا ہے نا کہ عورت کمزور ہے، لیکن اس عورت میں کہیں کمزوری نظر نہیں آتی. وہ اپنی زمین کے ٹھیکے کا حساب بھی خود ہی کرتی ہے، وہ سارے لین دین، اس میں مردوں سے بھی لین دین شامل ہے، وہ سارا حساب کتاب خود ہی کرتی ہے. وہ اپنے بچوں کے پرائمری اسکول میں، چونکہ پردہ آبزرونگ ہے دیہاتی ماحول میں، تو اسکول کے اندر نہیں جا سکتی. لڑکوں کا اسکول ہے تو اسکول کے باہر، دیوار کے باہر کھڑے ہو کے ماسٹر صاحب کو ذرا بلا دیجئے گا کہ میرے بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اور آپ ذرا اس کو خاص طور پہ جو ہے وہ دست شفقت فرمائیے گا استاد صاحب. تو اس طرح کے کام بھی وہ عورت کرتی ہے اپنے بچوں کو معاشرے کا مفید فرد بنانے کے لیے، ان کو مضبوط بنانے کے لیے. پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن تعلیم کا برابر احساس رکھتی ہے، اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتی ہے. اور اس سارے عمل میں اس کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں باپ کے سائے کے بغیر، تو وہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جو باپ کے بعد پیدا ہوا ہے اور جس نے باپ کا سایہ بھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، وہ PhD تک پہنچتا ہے، امریکہ سے پوسٹ ڈاک کرتا ہے، پاکستان کے جو ٹاپ کے ریسرچرز ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. وہ سب سے کمزور بچہ تھا، جسمانی طور پر بھی شاید میل نیوٹریشن کا شکار تھا، اور غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا. لیکن پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی کا وہ اس وقت پروفیسر اور ڈین ہے. ابھی سب سے پہلے آج کی جو محفل ہے اس کا آغاز کیا تھا ڈاکٹر سویرا شامی نے، اور انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا کہ آج وہ جو کچھ ہیں اپنے باپ اور اپنے خاوند کی وجہ سے ہیں. تو وہ ڈین آج یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے اپنی اس ماں کی وجہ سے. اور شکر ہے اس ذات کا کہ جس نے عورت کو پیدا کیا. میں اس ماں کی تعریف نہیں کر رہا، میں عورت ذات کی تعریف کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے اس رب کی تعریف کر رہا ہوں. عورت بنائی، اور میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، یعنی میں نے ماں کے روپ میں عورت نہیں دیکھی، میں نے بہن کے روپ میں بھی دیکھی. یعنی میری بہن جو ہیں وہ انتقال کر گئی ہیں، میں ان کے بچوں کو بتا رہا تھا، ان کے بچے بھی بڑے بڑے ہیں، میں ان کو بتا رہا تھا
کہ کس طرح سے میں چھوٹی کلاس میں پڑھتا تھا اور میری بڑی باجی جو آپ کی امی تھی وہ میرا منہ ایسے پکڑ کے تو میرا اب تو بال رہے نہیں میرے، یعنی وہ میری مانگ نکالا کرتی تھی یعنی کنگھی سے، اور کس طرح سے مجھے نہلاتی تھیں اور کس طرح سے میرے کپڑے جو ہیں وہ استری کرنے میں میری ہیلپ کرتی تھی۔ تو بیوی کو دیکھا، اپنی بیٹیوں کو دیکھا، اپنی کلیگز کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا، عورت ہاؤس وائف ہونے کے باوجود بہت سارا کام کرتی ہے، میم نے ابھی مینشن کیا، لیکن جو عورتیں گھر سے نکل کے ہمارے معاش میں حصہ دار بنتی ہیں وہ ڈبل کام کرتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عورت کا جو رول ہے وہ گھر کے کام کرنے والا ہی ہے جو ابھی تک سمجھا جاتا ہے، تو وہ ایڈیشنل کام کرتی ہیں، وہ بھی دفتر سے تھکی ہاری آتی ہیں اور بھائی بھی آتا ہے اپنے کام سے اور بھائی کہتا ہے بہن ذرا مجھے روٹی بنا دو، یعنی بھائی خود تو روٹی نہیں بناتا اور بہن اس کے لیے بھی کام کرتی ہے۔ ہماری خواتین صبح مارننگ میں سب سے پہلے جاگتی ہیں اور رات کو سب سے آخر میں کام کچن نپٹا کے سوتی ہیں، یہ میں ہاؤس وائف کی بات کر رہا ہوں، تو ڈبل کام کرتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا احترام جو ہے وہ ہم کم کریں؟ اور یہ جو وقت ہے نا یہ صرف ان کی تعریفیں کرنے کا نہیں ہے، یہ ان کو لوٹانے کا ہے۔ آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں نے مجھے سب کچھ دیا ہے تو اب مجھے لوٹانا چاہیے۔ بس ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر کے یہ عملی کام کرنے کا وقت ہے۔ میں نے پچھلے دنوں اپنے بیٹے کا رشتہ کیا ایک جگہ پہ، تو لڑکی والوں نے کہا جی، لڑکی کے باپ نے کہا جی میری بیٹی ابھی پڑھتی ہے، 3 سیمسٹر اس کے باقی ہیں ورنہ BS اس کا رہ جائے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں شادی میں جلدی ہے تو کیا کریں، جیسے آپ کہیں۔ تو میں نے ان کے باپ سے کہا، میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہوں، میری اپنی بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے، تو کیا آپ کی بیٹی جو ہے وہ شادی کے بعد پڑھائی چھوڑ دے گی؟ تو انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، ہم نے بیٹے کی شادی کی اور میں نے اسی طرح سے سارا انتظام کیا جیسے میں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا ہوا ہے، علیحدہ گاڑی ہے، علیحدہ ڈرائیور ہے، سب کچھ جو میں کر سکتا ہوں بساط کے مطابق۔ تو وہ اپنی یونیورسٹی جاتی ہے، وہ دوسری اپنی یونیورسٹی جاتی ہے، اور بالکل کہیں فیلنگ نہیں ہے کہ یہ بہو ہے اور یہ گھر سنبھالے اور یہ کام کرے، جب تک اس کی تعلیم نہیں مکمل ہوتی ہم اس سے کوئی تقاضا نہیں کر رہے۔ تو یہ چیزیں نا لوٹانے کا وقت ہے۔ ایک اور مثال سے میں آپ کے ساتھ، ہمارے دادا مرحوم نے، آپ جانتے ہیں ملک میں قانون تھا کہ ڈائریکٹ پوتے کو آپ اپنی جائیداد نہیں دے سکتے، یعنی پوتے کو جائیداد نہیں ملتی تھی۔ تو دادا نے کہا میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے، تو میں وصیت کے ذریعے سے ان کا حصہ ان کے نام کر دوں۔ تو دادا کو اس وقت، یہ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کی بات ہوگی، لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ان کے بیٹوں کے نام کر دیں، بیٹیوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو دادا نے ہم بھائیوں کے نام جو ہمارے باپ کا حصہ تھا وہ دے دیا اور بہنوں کو محروم کر دیا۔ آج میں نے اپنے بڑے بھائیوں کو اس بات پہ قائل کیا کہ ہماری زمین جو ہے وہ اب بکنے کے قابل ہو گئی ہے، شہری آبادی کے قریب آ گئی ہے، اب وہ بکنے لگی ہے، تو ہم حساب کر کے اسلامی شریعت کے مطابق بہنوں کا حصہ بہنوں کو دیں۔ میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، لیکن میرے بھائیوں نے میری اس بات پہ لبیک کہا۔ اب جب بھی ہماری زمین بکے گی بہنوں کا حصہ جو کہ ان کے نام نہیں ہے وہ ہم ان کو اور ان کی اولاد کو دیں گے۔ تو یہ وقت ہے کام کرنے کا، یہ صرف باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ آپ سب کا بہت بہت